اللہ وبرکاتہ۔ سلامتی اور خیر کے بعد دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں، اور اس امید کے ساتھ یہ دعا بھی کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس میں اٹھایا جانے والا ہمارا ایک ایک قدم، ایک ایک سانس، اور جب سے ہم نے اس محفل میں آنے کی پلاننگ کی تھی تب سے لے کر اب تک ہماری اس خالص اور پاک سوچ کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، کیونکہ ہمارا رب تو ہماری نیتوں سے بھی ہمیں جانتا ہے نا، اور جتنا وہ ہمیں جانتا ہے اتنا تو ہم خود کو بھی نہیں جانتے۔ میں نے اس نیت کو اس لیے شامل کیا کہ نیت ہر کسی کو دکھا نہیں سکتے ہم، کوئی ایک تو ہے نا جو ہماری نیتوں کو، اخلاص کو، رویوں کو، عبادات کو، ہمارے بیہیویئر کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ تو جب ہمیں میسج ملا ہے، جب ہم نے اس پروگرام میں آنے کی نیت کی ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیت کا بھی ہمیں اجر عطا فرمائے۔ اور اسپیچ شروع کرنے سے پہلے آپ کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج آپ کے گھر کو، اور یہ خوش نصیبی آپ کے مقدر میں لکھی ہے کہ آج فرشتے بھی قلم اٹھائے بیٹھے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا، جب اس طرح کی مجالس ہوتی ہیں تو فرشتے بھی آتے ہیں اور قلم دوات لے کے آتے ہیں۔ تو آج یہ خوش نصیبی آپ کے مقدر میں لکھی گئی ہے کہ آج آپ کا نام فرشتوں کی زبان پر، اور پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رپورٹ پیش کریں گے تو یہ جو رپورٹ اس ہفتے کی جائے گی، اس ہفتے میں آپ کا نام سر فہرست ہو، کیونکہ آپ کا گھر تلاوت قرآن مجید، درود پاک، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتوں سے سجایا گیا ہے۔ چلے اور کوئی عمل قبول نہ بھی ہوا، درود پاک تو قبول ہوگا نا۔ جیسے سمینہ نے بتایا کہ درود پاک جیسے پڑھیں، جس حالت میں پڑھیں وہ قبول ہوتا ہے۔ آج جو ٹاپک دیا گیا ہے وہ ایمپیتھی، احساس۔ احساس ہے کیا؟ کیا احساس کے بغیر انسان ہے؟ اور ہم کہاں سے وائلڈنگ لیں کہ ایز اے ہیومن بینگ، اور پھر ایز اے مسلم ہم کہاں سے وائلڈنگ لیں؟ اس سلسلے میں سب سے جو بڑا ریفرنس ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید سے بڑی کوئی گائیڈ بک نہیں ہے، کیونکہ اسے اللہ المائٹی نے کریٹ کیا۔ تو جو اللہ رب العزت ہمیں گائیڈ لائن دیتا ہے نا، اس سے بڑھ کر کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس ٹاپک کو، کیونکہ یہ ہیومن بینگ کی ضرورت ہے نا، اس کو قرآن مجید میں ایڈریس کیا ہے۔ لیکن دیکھیے ہم انسان ہی، ہمیں ہمیشہ اور گلدے چاہیے، اگزامپل چاہیے، مثال چاہیے، پھر ہمیں بات کی سمجھ آتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کو بھی ہماری اس نیچر کا معلوم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ایسی مثال دی، ایسی اگزامپل سیٹ ہمارے لیے کی کہ جب ہم ان کا نام سنتے ہیں تو ساری مثالیں، ساری اگزامپلس ان کے سامنے ہینڈز اپ کر جاتی ہیں، اور وہ ہے ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک، جن کے بارے میں قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ لوگوں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے، ان کی ذات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا، ایوری تھنگ تمہارے لیے رول ماڈل ہے، بلکہ بیسٹ رول ماڈل ہے۔ اور ان کی اس کوالٹی کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایڈریس کیا ہے۔ کیا کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم دل تھے، سب سے اتنی محبت کرنے والے تھے۔ اللہ رب العزت کو آقا علیہ السلام کی اس محبت پر بھی پیار آیا، اس کو اوپر بھی اللہ پاک نے قرآن مجید میں ایڈریس کیا ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 128 میں ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک بڑا ہی باعظمت، بڑا ہی مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ تمہارا تکلیف یا مشقت میں پڑنا ان پر بڑا گراں گزرتا ہے،
اے لوگو وہ تمہارے لیے بلائی اور ہدایت کے بڑے تعلق اور آرزو مند ہیں، اور مومنوں کے لیے تو نہایت ہی شفیق اور رحم فرمانے والے ہیں۔ تو ناظرین محترم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اور آپ کے سارے اخلاق ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، لیکن اللہ پاک نے اس چیز پر کیوں ایمفسائز کیا کہ اے لوگوں تمہاری تکلیف پر میرے مصطفیٰ تکلیف میں پڑ جاتے ہیں۔ جب تم پریشان ہوتے ہو، جب تم سٹریس میں ہوتے ہو، جب تم دکھی ہوتے ہو، تو تمہارا دکھی ہونا، تمہارا پریشان ہونا میرے مصطفیٰ کی طبیعت کو پریشان کر دیتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آقا احساس والے تھے۔ ارے وہ تو ہمارے احساس کا بھی احساس کرتے تھے، ہمارے خیال سے، ہماری پریشانی کے خیال سے بھی آقا کریم پریشان ہو جایا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دل اتنا پیور تھا، اور آپ کی ذات چاہے انسان ہو یا جانور، نیک ہو یا بد، مسلمان ہو یا کافر، اپنا ہو یا پرایا، کوئی بھی ہوتا، ہر ایک کے ساتھ محبت، شفقت اور پیار سے پیش آتے۔ ہم تو پھر بھی مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ان کے لیے فرمایا کہ تمہارے لیے تو وہ اتنے شفیق ہیں، اور تمہارے اوپر کوئی مشکل آ جائے، دیکھیں ہم سب انسان ہیں، ہم سب کی زندگی میں چیلنج آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، کچھ چیلنج ایسے ہیں جو سامنے سے آتے ہیں، کچھ ہڈن ہوتے ہیں، کچھ پریشانیاں ہڈن ہوتی ہیں، کچھ ظاہری طور پر آ جاتی ہیں۔ پریشانی تو پریشانی ہے، جب انسان پریشان ہوتا ہے، اسے ڈیگریڈ کیا گیا، ڈی ویلیو کیا گیا، کسی کی انسلٹ کی گئی، کیا وہ پریشان نہیں ہوتا؟ جب ہم کسی کی انسلٹ کرتے ہیں، ہم کسی کو پریشان کرتے ہیں، کسی کی ڈی ویلیو کرتے ہیں، اس لمحے ہمارے آقا پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ آقا آئے ہی انسانوں کو عزت دینے کے لیے، آقا آئے ہی لوگوں کو ویلیو دینے کے لیے، آقا کریم آئے ہی دنیا کے اندر انسانیت کو عزت کا معیار دینے کے لیے، اور وہ صرف ان کے لیے نہیں تھا جو ان کے پاس تھے۔ یہ تب سے ہے جب سے آقا کریم آئے، اور قیامت تک جتنے لوگ ہوں گے اور جن کو ہم جانتے تک نہیں ہیں، لیکن آقا ان کو جانتے۔ یہ میسج ہے ہم سب کے لیے، اہل ایمان کے لیے، کہ اگر ہم اپنے آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے بیہیویئر کو چیک کرنا ہوگا۔ کیا ہمارے اندر احساس ہے؟ اپنے لیے تو ہر کسی کو احساس ہوتا ہے، کہ اپنے لیے بھی نہیں ہوتا؟ بتائیے، سم ٹائم ہمیں اپنا بھی کبھی احساس نہیں آتا کہ ہم بھی ہیں، لیکن اوورآل اپنا ہم خیال رکھ لیتے ہیں، اپنا احساس کر لیتے ہیں، لیکن دوسروں کا نہیں کرتے۔ اچھا انسان وہ ہے، یا اچھا مومن وہ ہے، اسے جس طرح اپنی ضرورتیں فیل ہوتی ہیں نا، ویسے ہی دوسرے کی نیڈ بھی فیل ہوتی ہے۔ ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہمیں اپنی نیڈ تو لگتا ہے کہ یہ میری نیڈ ہے، لیکن دوسرے کی، چاہے وہ بیٹی ہے، چاہے وہ بہو ہے، چاہے وہ داماد ہے، یا جتنے باقی رشتے ہیں، ان کے لیے ہمارا اینگل بدل جاتا ہے۔ جس طرح ہم اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں، کیا ہم اپنی بہو کو ویسے دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتی، لیکن اوورآل جو درد اپنی بیٹی کے لیے محسوس ہوتا ہے، کیا وہ اپنی بہو کے لیے ہوتا ہے؟ اسی طرح بہو کو بات کروں گی، اس طرح اپنی ماں کا خیال رکھتے ہیں، اپنی ماں کے لیے فکر کرتے ہیں، کیا اسی طرح کا خیال، اس طرح کا فکر اپنی ساس کے لیے بھی ہے؟ یا الگ الگ کرائیٹیریا ہے؟ کیونکہ صرف نماز پڑھنے سے یاد رکھے بخشش نہیں ہوگی، صرف درود پاک پڑھنے سے، صرف حج و عمرہ کرنے سے، کیونکہ ہمارے بیہیویئر کے بارے میں ہم سے پہلے پوچھا جائے گا۔ یہ حساب ہوگا، اگر ہم نے کسی کو ہرٹ کیا، ہمارے کسی بیہیویئر سے، کسی ایکشن سے، کسی بات سے کسی کا دل دکھا، ہم کبھی کبھی دوسرے کی انسلٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو مذاق کر رہی تھی۔ آج میں آپ کو فرق بتاتی ہوں، مذاق میں اور مزاح میں فرق ہے۔ یہ ہماری پاکستانی سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے، کسی کی انسلٹ کر کے، اس کو شرمندہ کر کے
بعد میں کہتے ہیں ویری سوری میں مذاق کر رہی تھی. وہ جو ہٹ ہو گیا, وہ جو اس کو شرمندگی ہوئی, کیا میرے سوری کرنے سے واپس آئے گی؟ بتائیں. مزاح اور مذاق میں کیا فرق ہے؟ مذاق کہتے ہیں کسی کی ایسی کمی, کوئی برائی, کوئی ایسی چیز جسے ہم دوسروں کے سامنے ڈسکس کریں, باقی سب کو انجوائے کریں لیکن وہ انسلٹ محسوس کریں. اسے کہتے ہیں مذاق اڑانا, موبنگ. اور مذاق کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات کی جائے جہاں باقی سب بھی خوش ہوں اور وہ بھی خوش ہو, جس کو ہم نے ہٹ لسٹ پہ رکھا ہوا ہے نا, کسی کے فگر پہ کر رہے ہوتے ہیں ہم, مذاق میں کوئی ہیلدی ہو گیا ہے تو بس اس کے اوپر ہی ہے کہ نہیں, لیکن ہمیں نہیں معلوم ہوتا اس پہ کیا گزر رہی ہے, وہ اس پہ کیا گزر رہی ہے, وہ کس فیس سے گزر رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ فیک اسمائل دے رہی ہو. اکثر لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا, یہ تو نہیں فیل کرتی ہے, کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کسی کو بھی اپنے اوپر کرٹیسزم اس طرح کی اچھی نہیں لگتی. سوچئے اگر کوئی ہم پہ کرے کیا ہم ہرٹ نہیں ہوں گے؟ یہ ہمارا ایک کلچر بن چکا ہے. تو پلیز اگر اپنی نمازیں بچانی ہے نا, اپنے حج عمرے, اپنی نیکیاں, اپنا حجاب, جو بھی نیک عمل کرتے ہیں, اگر بچانا چاہتے ہیں تو کسی کی بھی دل آزاری کا باعث نہ بنے, کیونکہ دل توڑنا اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے, اس کی کوئی معافی نہیں ہے. کوئی انسان اچھا ہے یا برا ہے یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر دل میں رہتا ہے. اور ہمارے آقا کریم اتنا خیال رکھتے تھے نا کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے, کہ آقا کریم کا جو طرز عمل تھا چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے تھے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم کسی گھر دعوت پر گئے, کسی صحابی نے دعوت کی ہوئی گھر میں, سب ادجاب حدیث کے راوی ہیں, تو بیٹھے ہوئے تھے. جب کھانے کے لیے دسترخوان لگایا گیا سب بیٹھے. ایک جو صحابی تھے نا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا صائم ہوں, میں نے نفلی روزہ رکھا ہوا, میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا. اب دیکھیے ایک طرف روزہ رکھا ہوا ہے, دوسری طرف دعوت پر بھی آئے ہوئے ہیں. کیوں آئے تھے؟ کہ صحبت مصطفیٰ ملنی تھی, سنگت کو پانے کے لیے آئے تھے. تو جیسے ہی انہوں نے یہ لفظ بولے, آقا کریم نے فرمایا کیا تمہیں اپنی اس بھائی کی مشقت کا خیال نہیں آیا؟ اس نے اتنی پیار سے, اتنی محبت سے تمہارے لیے کھانا بنایا, پھر دسترخوان پر لگایا, اور تم کہتے ہو میں روزے سے ہوں کیونکہ نفلی روزہ ہے. فرمایا نفلی روزہ توڑ دو, روزہ پھر رکھ لینا, اس کا دل نہ توڑو. سبحان اللہ. کتنا بڑا میسج ہے. روزہ اللہ کے لیے ہے تو بندہ کس کا ہے, دل کس کا ہے؟ کیونکہ عبادت تو قضا ہو سکتی ہے نا, عبادت میں قضا ہو سکتی ہے, لیکن دل ٹوٹ جائے تو اس کی قضا نہیں ہے. یہ ہے ہمارا اسلام. مجھے نہیں معلوم ہم کس اسلام کو فالو کرتے ہیں. ہمارا اسلام تو جوڑنے والا ہے, محبتیں بکھیرنے والا ہے, آسانیاں پیدا کرنے والا ہے. جتنی نرمی, جتنی فلیکسیبلٹی اسلام میں ہے نا, اتنی کہیں نہیں. تو خدا را ہم سب اپنے اندر جھانکیں, اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں.